بعض شہر ایسے ہیں کہ پورا پورا علاقہ پٹاخوں سے گونج رہا ہوتا ہے، اس رات میں بچنا چاہیے۔ یہ رات پٹاخہ جلانے کے لیے اور راستوں میں گاڑی چلانے کے لیے اور چوراہوں پر بیٹھنے کے لیے یہ راتیں نہیں، بلکہ اس رات میں عبادت کر کے اس کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کی فضیلت۔ شب برات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا معتدل نظریہ یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت ثابت ہے، لیکن اس کا درجہ فرض و واجب کا نہیں بلکہ مستحب کا ہے۔ سرے سے اس کی فضیلت کا انکار کرنا بھی صحیح نہیں، اور اس میں کیے جانے والے اعمال و عبادات کو فرائض و واجبات کا درجہ دینا اور بدعات و رسومات کا ارتکاب کرنا بھی درست نہیں ہے۔ شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1 مشرک، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 کینہ پرور، نمبر 4 شرابی، نمبر 5 قاتل، نمبر 6 شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، نمبر 7 چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، والدین کی نافرمانی نہ کریں، کینہ نہ رکھیں، کسی مسلمان کے متعلق دل میں کینہ نہ ہو، شراب نہ پیے، کسی کا قتل نہ کرے، اپنے شلوار کو جبہ ہو لنگی ہو اس کو ٹخنے سے نیچے نہ لٹکائے، ہمیشہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور چغل خوری سے بچنا چاہیے۔ نہیں تو پھر جس رات میں اللہ کی طرف سے مغفرت ہو رہی ہے، ایسے موقع پر بھی اس قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر کہ عبادت کرے، ان نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کرے، اللہ سے معافی مانگے، دعائیں مانگے، خوب دل لگا کر کے اللہ سے مانگے، اور جو ہم کو ضرورتیں ہیں اللہ کے سامنے رکھے، اللہ سے خوب مانگنا چاہیے۔ اور خاص طور پر کہ تنہائی میں کوشش کرے کہ اللہ سے ہم اس رات میں اللہ سے مانگے، تلاوت کر لیں، مختلف انداز میں، کبھی کسی وقت تلاوت کر لے، کسی وقت نوافل پڑھ لے، تہجد ادا کر لیں، اور اللہ سے خوب دعا مانگنا چاہیے۔ اور اس رات میں جو خاص طور پر بعض جگہوں پر عجیب انداز میں خرافات ہو رہے ہوتے، اس سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ راستوں پر بیٹھ کر کے پوری رات نوجوان اور جوان بہت سے گزار دیتے ہیں۔ بعض جگہوں پر اس رات میں بڑی اسپیڈ کے ساتھ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور بعض جگہوں پر اس کو یاد کیا جاتا ہے کہ جاگنے کی رات ہے، ذہن میں اگر ڈالا جائے کہ یہ جاگنے کی رات ہے، تو پھر جاگ کر کے پھر جیسے پائے گا ویسے گزارے گا۔ یہ جاگنے کی رات نہیں بلکہ عبادت کی رات ہے۔ عبادت کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، معافی مانگنے کی رات ہے، دعا مانگنے کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی رات ہے، اللہ پاک کچھ نوازنا چاہ رہے ہیں، اللہ سے لینے کی رات ہے۔ بعض جگہوں پر مسجد میں اہتمام ہوتا ہے، کچھ خطاب ہوتا ہے، اس کے بعد دعائیں ہوتی ہے، اجتماعی دعا ہو جاتی ہے۔ تو ایک طریقہ بتانے کے لیے، چند باتیں بتانے کے لیے کہ یہ کیا رات ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے جو ائمہ حضرات ہوتے ہیں، علماء حضرات ہوتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اہتمام کریں کہ پھر گھر کو جائیں اور گھر میں اپنے طور پر بیوی بچے ہوں، گھر کے جو افراد ہیں، نوافل پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے اور اللہ سے مانگے۔ اس انداز میں یہ عمل کرنا چاہیے۔ جن کاموں کے کرنے سے عام دنوں میں منع ہے، ان کاموں کو کیسے اس رات میں کیا جا سکتا ہے۔ بعض علاقے، بعض شہر ایسے ہیں کہ پورا علاقہ پٹاخوں سے گونج رہا ہوتا ہے، اس رات میں بچنا چاہیے۔ یہ رات پٹاخہ جلانے کے لیے اور راستوں میں گاڑی چلانے کے لیے اور چوراہوں پر بیٹھنے کے لیے یہ راتیں نہیں، بلکہ اس رات میں عبادت کر کے اس کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہم سب کو اللہ پاک صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کو بہتر سے بہتر طریقے پر اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی رضا والے کاموں پر لگائے
اور اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔